اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں جمع مخاطب مذکر کے لیے سیکھیں گے، یعنی پاسٹ ٹینس ہم کر رہے ہیں، اب ہم سیکنڈ پرسن کی طرف آئے ہیں اور ہم نے مذکر سے ہی شروع کیا ہے، اور آج اب ہم جمع کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمات بنتے ہیں۔ کلمے کے تین میجر ٹائپس ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم سپر ناؤن کہتے ہیں اور فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، جبکہ حرف کو پارٹیکل کہتے ہیں۔ عربی میں تین زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے دو ہی زمانے ہیں، ماضی اور مضارعہ۔ عربی میں جو خاص ہے وہ ہے تعداد کلام، یعنی تین تعدادی کلام ہے، واحد ایک کے لیے، دو کے لیے تثنیہ، دو کو مثنیٰ کہتے ہیں، دو کے بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ کلام کے تین ہی حصے دار عربی میں بھی ہیں، بس یہاں پہ جب ہم ورڈز بناتے ہیں، خصوصی طور پر افعال، تو ہم غائب سے متکلم کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر فرسٹ پرسن۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کی دو موٹی علامات سیکھی۔ پہلی تھی شروع میں ال کا ہونا، یعنی جس کلمے کے شروع میں ال آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور آخر میں ہم نے دیکھا تنوین اور گولتا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے، آخر پر لگنے والی حرکت کو حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ اعراب ہوتا ہے عربی بنانا۔ تو دو پیش، دو زبر اور دو زیر لگانے سے نون کی آواز آ جاتی ہے، اسے ہم نونائزیشن کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جانا کہ دو پیش اور پیش کو ہم رفعی حالت کہتے ہیں۔ جس اسم کے اوپر دو پیش یا پیش ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں، جیسے محمدن۔ جس اسم کے آخر پر دو زبر یا زبر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نسبی حالت میں ہے یا یہ منصوب ہے، جیسے محمدن۔ اور پھر جری حالت میں ہم نے کہا کہ جس اسم کے آخر پہ دو زیر یا زیر ہو وہ جری حالت میں ہوتا ہے، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ اسم مجرور ہوتا ہے، جیسے محمدن۔ کلمے کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے محمدن، محمدن اور محمدن۔ پھر ہم نے مزید یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ یہ جو دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ زائد الف ہوتا ہے، سوائے تب جب اسم کے آخر میں گولتا ہو اور اس کے اوپر تنوین ہو، یا الف اور حمزہ ہو اور آخر پر تنوین ہو، تو ان دو صورتوں میں آخر پر الف نہیں ہوتا۔ فعل معلوم ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فعل کے علاوہ فاعل کا علم بھی ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانہ ہے، اسی لیے ترجمہ کیا انسان کو، انسان نے نہیں کیا۔ جبکہ یہاں پہ چونکہ یہ رفعی حالت میں ہے، ہم نے کیا اللہ نے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں کہ عربی میں نے اور کو جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، ان کو دکھانے کے لیے بس اعراب ہوتے ہیں، جیسے یہاں زبر ہے اور یہ پیش ہے، پیش لگایا تو یہی فاعل بن گیا، اور زبر لگائی تو یہ فاعل نہیں رہا بلکہ مفعول بن جاتا ہے۔ فی الحال اس مثال پہ آتے ہیں۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ جملے فعلیہ کے بارے میں ہم نے جانا، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ اس میں خواہ کتنے بھی اسما بعد میں آ جائیں لیکن یہ تب بھی جملہ فعلیہ ہی کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ فعل جو ہے فی نفسہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، یعنی a verb is a sentence in itself۔ بار بار ہم اس کی مشق کرتے ہیں، نصارہ، اس نے مدد کی، he helped، ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنے کلاس کا آغاز کیا تین زبر یا دو زبر۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم نے رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ سے کھولا، پھر الف کا اضافہ کیا، دو انگلیاں کھول کے دائیں طرف سے، پورا ہاتھ دائیں اور کھولنا ہے دائنا والا، تو یہ واو الف کے ساتھ جمع کے لیے،
اور پھر ہم مونس کی طرف آئے، بایاں ہاتھ استعمال کیا، ایک انگلی کھول کر عورت کی تا، پھر تا الف کا اضافہ، دو انگلیوں سے لیفٹ سائڈ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر نون نسوہ ایڈ کیا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف پورا لیفٹ ہینڈ کھول کے کہا، ان سب نے کیا، یعنی فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا اور فعلنا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد آنے والے جو ہوتے ہیں ان سے ماقبل کی حرکت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، اس کو جب ایڈ کریں گے کیا بنے گا؟ فعلتا، آپ نے کیا۔ اور کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تما سیکھا۔ تما میں خاص بات یہ تھی کہ خواہ مذکر ہو یا مونس ہو، دونوں کے لیے تما لگتا ہے۔ ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ قولا نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، سمی اللہ، اللہ نے سنی، ما جو کسبہ اس نے کمایا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا فی السفینۃ وہ دو ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا اس نے اس میں چھید کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا وہ دو ملے غلامن ایک غلام سے، ایک لڑکے سے، فقتلہ پس اس نے اسے قتل کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ آئے اہل قریہ ایک بستی کی طرف، ولما اور جب فتح انہوں نے کھولے متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم لوٹائی گئی ان کی طرف، وجاءت اور آیا سیارتن ایک قافلہ، فارسلوا انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا پس اس نے ڈالا دلوہو اپنا لوٹا، قولتا وہ دونوں لڑکیاں بولی، لا نسکی ہم نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء نہ چلے جائیں چرواہے، فلما پھر جب سمیت اس نے سنا، بمکرہن ان کا فریب، ارسلت اس نے بھیجی الیہن ان کی طرف، وآتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن ایک محفل، وآتت اور دی کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو سکینن ایک چھری، وقالت او وہ بولی اس نے حکم کیا، اخرج نکل آ علیہن ان کی طرف، فلما پھر جب رأینا انہوں نے دیکھا، ہو اسے، اکبرنا روب طاری ہوا، ہو اس کا، وقطعنا اور انہوں نے کاٹے، آئیدیا ہن اپنے ہاتھ، وکلنا اور پکار اٹھی، ہاشا للہ اللہ کی پناہ، قولو انہوں نے کہا، اانت کیا آپ، فعلتا آپ نے کیا، ہاذا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم، یعنی رواں ترجمہ، کیا آپ ہی نے ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا، ربنا اے ہمارے رب، ماں نہیں، خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہاذا یہ، باطلا بے مقصد باطل، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، و اور خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، من تین مٹی سے، وکلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو ٹھہرو قرار پکڑو، انت آپ، و زوجکا اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں کہیں تم چاہو، شئتما تم دو چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب ہو جانا تم دو، ہذہ الشجرہ اس درخت کے پاس، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، شاء اس نے چاہا، ان شاء اگر اس نے چاہا، ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ما جو، شاء اللہ اللہ چاہے، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، ان کے، جا آیا، ہو اس کے پاس، ان جاءہ الاعمی آیا اعمی اس کے پاس، ان جاءہ الاعمی کہ ایک اعمی اس کے پاس آیا۔ تو اسے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہاں پہ جو فاعل ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اذا جب، جاء آئی،
نصر اللہ اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ جب آئے اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ماضی جمع مخاطب کریں گے مذکر کے لیے۔ تو دیکھیں، دو زبر سے ہم نے شروع کیا، فعلا فعلا فعلو، پھر مونس میں فعلت فعلتا فعلنا، یعنی یہ غائب کے لیے تھا، اس نے کیا، ان دو نے کیا، ان سب نے کیا۔ یہاں پر بھی اس نے کیا، ان دو نے کیا، ان سب نے کیا۔ پھر ہم مخاطب کی طرف آئے، فعلتا آپ نے کیا، فعلتما آپ دو نے کیا، خواہ مذکر ہو یا مونس۔ اب آج کیا ہے؟ تم۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ایک رائم سکیم بنتی ہے، تا تما تم، تا ایک کے لیے، تما دو کے لیے، اور تم دو سے زیادہ کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تم کا سفکس کرنا ہے، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے۔ تم کے اضافے سے ما قبل کی حرکت ساکن ہو جائے گی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ سب نے کیا، آپ نے کیا، یا کبھی کبھی آپ ہوئے۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ یو ڈیڈ۔ یو ڈیڈ ایک کے لیے بھی، یو ڈیڈ دو کے لیے بھی، اور دو سے زیادہ کے لیے بھی یو ڈیڈ، اور اپنا ہاتھ بالکل سامنے کی اور۔ تو دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کیا، سمیا اس نے سنا، سمیا ان دو نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعت اس نے سنا، سمیعتا ان دو نے سنا، سمیعنا انہوں نے سنا۔ یعنی فرق کیا ہے؟ یہ مذکر کے لیے اور یہ مونس کے لیے۔ اسے ہم نے عورت کی تا کہا، اسے تا الف، اور اسے ہم نے نون نسوہ سے جانا۔ اس کے بعد فعلتا، یعنی اس کے پیرلل سمیعتا آپ نے سنا، سمعتما آپ دو نے سنا۔ اور آج کیا ہے؟ سمعتم، یعنی فعلتم کے پیرلل آپ نے سنا، یو ہرڈ۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ دو سے زیادہ کے لیے۔ اب آئیے اس کی ووکیبلری کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارے پاس فا اور عین اور لام کلمہ۔ جب تم کا اضافہ ہوتا ہے تو ما قبل کی زبر جو ہے ساکن سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو شکر تم آپ نے شکر کیا، لبس تم آپ ٹھہرے، کل تم آپ نے کہا، نسی تم آپ بھولے۔ ذہن میں رکھنا ہے سب۔ زنن تم آپ نے گمان کیا، آپ نے سوچا، ظلم تم آپ نے ظلم کیا، شئ تم آپ نے چاہا، کفر تم آپ نے کفر کیا، رائی تم آپ نے دیکھا۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس فعل یا فعلہ، پھر ہم نے اس میں تم کا اضافہ کرنا ہے تو ما قبل کی حرکت ساکن ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 18 کی 19ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قول اس نے کہا۔ تو لیکن آگے دیکھیں کیا ہے؟ قائلن، قائلن یہ کون ہے؟ یہ تو اسم ہے، رفیع حالت میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، یعنی اس نے کہا کے بجائے قائلن، قائل نے کہا۔ تو یہ قائل کیا ہوتا ہے؟ کہنے والا، کہنے والے کو قائل کہتے ہیں۔ قول قائلن کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم کتنا، لبثتم آپ ٹھہرے، آپ سب۔ تو یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے، کم لبثتم آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے، قولو انہوں نے کہا، قولا قولا قولو انہوں نے کہا، لبثنا ہم رہے، یومن ایک دن، او بعض یومن یا دن کا کوئی حصہ، قولو انہوں نے کہا، ربکم آپ کا رب، عالم جانتا ہے، بما جو کچھ، لبثتم یعنی تم کتنی مدت رہے۔ سورہ نمبر 2 کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ از کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب، وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، حاضح القریہ اس بستی میں، فکلو پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں، شئتم تم سب چاہو، رغدن اطمینان سے، فکلو پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو شئتما جہاں کہیں تم چاہو، رغدن با فراغت، اطمینان سے، فریلی۔ اب سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ،
ظنو گمان کرتے ہیں، کما جیسے، زنن تم آپ خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں جیسے آپ گمان کرتے ہیں، ان کے لن یبعث اللہ ہرگز نہ اللہ بھیجے گا، احدا کسی کو، یعنی ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی کو، یعنی کسی ایک کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اور از یاد کرو جب تعزنا آگاہ کیا ربکم تمہارے رب نے، کیا آگاہ کیا تمہیں، لئن البتہ اگر شکر تم آپ شکر کرو گے، لازیدنکم تو میں آپ کو زیادہ دوں گا، کہ اگر تم شکر کرتے ہو لازیدنکم وہ تمہیں ضرور زیادہ دے گا، اور ولئن اور اگر کفر تم آپ نے کفر کیا، ولئن کفر تم اور اگر آپ نے کفر کیا، ان بے شک عذابی لشدید تو میرا عذاب سخت شدید ہوگا۔ اب آئیے ان دو آیات کو دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دو، ارأیتم کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، قل کہہ دیجئے، کیا، رأیتم آپ سب نے دیکھا، ان اگر، پہلے کہا اہلکنی اللہ ہلاک کر دے اللہ مجھے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، او یا وہ ہم پر رحم کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا کل آپ کہہ دیجئے، کیا رأیتم آپ نے دیکھا، ان اگر، اصبح ہو جائے، ماؤکم آپ کا پانی، گورن خشک یا گہرا۔ تو سورہ ملک کی آیت 28 اور 30 کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے، یاد کرو جب، کل تم نے کہا، تم سب نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، پہلے کیا ہے، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، لن نؤمن لکا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرہ کھلم کھلا، سورہ نمبر 2 کی آیت 55۔ اسی سورے میں آگے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور یاد کرو جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، یعنی کھانے کی ایک ہی قسم پر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت 61 میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت 54 میں دیکھیں گے، وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں کو، باتخاذکم العجل یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر، اجل کہتے ہیں بچھڑے کو، یعنی تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کس وجہ سے، باتخاذکم العجل اس اجل کو، اس بچھڑے کو معبود بنا کر۔ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَذُوقُوا پس چکھو، پس ذوقو تم چکھو، بما اس وجہ سے جو، نسی تم سب نے بھولا، تم نے بھلا دیا، لقاء ملاقات، یومکم آج کے دن کی، یا اپنے دن کی، یومکم ھذا اس اپنے دن کی، تو لہٰذا تم چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بس تم کا اضافہ کیا، تم کے اضافے سے ہم اب جمع کی طرف آ گئے، اور ہم نے اپنا ہاتھ سامنے کی طرف کھولنا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا، آپ نے کیا یا آپ ہوئے۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے، یو ڈیڈ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔